ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی الکریم۔ قرآن پاک کے 13ویں پارے میں ایک سورۃ شریفہ ہے، اس کا نام سورۃ الرعد ہے، سورہ یوسف کے بعد کی سورۃ شریفہ۔ اور اسی سورہ رعد کی ایک آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وتطمئن قلوبہم، اور ان کے قلوب، ان کے دلوں کو اطمینان ہو گیا، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ الا، سنو، خبردار ہو جاؤ، اپنے علم میں بٹھا لو اس بات کو کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس ایک آیت شریفہ میں یہ قرآن شریف کا انداز بیان ہے کہ ایک ایک آیت میں کتنے احکام اور کتنی ساری تفصیلات کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مضامین کا بیان کر دینا، یہ قرآن شریف کی خاصیت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ جو وحی ربانی ہیں، ان کی خاصیت بھی یہ ہے کہ آپ کے کم سے کم الفاظ میں معنی اور مفہوم کا سمندر پنہا ہوتا ہے، اور یہ خصوصیت پھر جو کلام اللہ میں ہے اور جو کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، پھر یہ کیفیت آپ کو دنیا میں کسی بھی کلام میں نہیں ملی۔ اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہ ہے، سب سے پہلی بات جو شروع ہوئی فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ نے جتنے انسانوں کو اس زمین پر پیدا فرمایا، سب کا مالک وہی ہے، سب کا خالق وہی ہے۔ کوئی اس کو مان کر اپنی وفاداری کا اظہار کرتا ہے، اور کوئی اس کو نہ مان کر اپنی غداری کو ثابت کرتا ہے، لیکن کوئی مانے نہ مانے اس کے سوا کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن نے کہا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پیدا ہوئے نا، یا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنا پیدا ہو گیا تو لوگ اس کو پاگل خانے پہ پہنچا دیں گے نا۔ اللہ الذی خلق، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ مومنوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، کافروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ماننے والوں کو بھی کا بھی خالق وہی ہے، اور نہ ماننے والوں کا بھی خالق وہی، اس لیے اس سے سوا کوئی خالق ہو ہی نہیں سکتا۔ ثم رزقکم، اور پھر اسی نے تمہیں روزی عطا فرمائی۔ یہ رزق کا لفظ جو ہے، اس کے پہلے میں نے آپ سے بتایا کہ رزق کا جب لفظ آتا ہے تو ہم لوگ اردو والے اس کا مطلب کھانا سمجھتے ہیں۔ رزق کا مطلب صرف کھانا نہیں ہوتا، رزق کا مطلب ہوتا ہے ساری ضروریات زندگی کو رزق کہا جاتا ہے۔ اب سمجھے، یہ کپڑا جو ہے نا، یہ بھی رزق ہے، ہماری گاڑی گھوڑا سب رزق ہے۔ تو رزق کا مطلب ہوتا ہے زندگی کی ضروریات، جس اللہ نے زندگی کو عطا فرمایا، جس نے اس کی ضروریات کو پیدا فرمایا، اسی اللہ نے اس ضروریات کو پورا کرنے کا غیب سے انتظام بھی فرما دیا۔ تو فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم،
اسی نے تمہیں روزی عطا فرمائی. ثم یمیتکم، ہمیشہ رہو گے نہیں. زیادہ یہاں پر زیادہ طغیانی نہیں کرنا، زیادہ شرارت نہیں کرنا، منمانی نہیں کرنا. ہمیشہ کے لیے تمہارا کھوٹا نہیں گڑا ہوا. تم سے پہلے لاکھوں کروڑوں کو اس زمین پہ بسا کے زمین کے نیچے کر دیا، تم کو بھی نیچے کر دوں. اس لیے زیادہ غرور میں نہیں آنا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، اور موت سے تمہاری داستان ختم نہیں ہوگی، بلکہ اگلا باب تمہاری زندگی کھلے گا جو وہ تم کو کھڑا کرے گا، زندہ کرے گا. حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. کیا سوال کیا قرآن نے سارے مشرکوں سے، سارے کافروں سے. ایک سوال ہے کہ یہ چار صفات جو رب نے اپنی بیان فرمائی، وہ تمہارا خالق، وہ تمہارا رازق، وہ تمہارا ممیت، وہ تمہارا محیی. اور میں حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو اس میں سے کوئی ایک کام کر سکتا ہے؟ ایک کام. کوئی خالق ہے، کوئی رازق ہے، کوئی محیی ہے، کوئی ممیت ہے؟ ظاہر ہے کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ بات صرف اللہ کی شان ہے، اس کے سوا کسی کی شان ہو ہی نہیں سکتی. میں سبحانہ و تعالی عما یشرکون، بہت ہی پاک اور بلند و بالا ہے وہ ذات جتنی یہ شراکت داری کرتے ہو. اس سے بہرحال عرض ہم یہ کر رہے تھے کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کا جسم جو اللہ نے بنایا ہے، ہمارے جسم کے اعضاء، ہر عضو جسم کا ہر حصہ جو ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. اللہ نے ہمیں، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو جو جسم کا دیا ہے اس کو اللہ سلامت رکھے، ورنہ کسی حصے میں جب کوئی کمی پیدا ہوتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ کیا چلا گیا، کیا چلا گیا. یہ ایک عجیب بات ہے. میں آپ سے ہوں، یہ مومنانہ شان کے خلاف ہے. عام انسان اگر ایسا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک مومن، اس کو اللہ کی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کی تحدیث کر، اس کا شکر ادا کر. مومن کو ہر وقت یہ احساس ہونا کہ اللہ نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا ہے وہی اس کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور میری موت تک اللہ اس کو قائم رکھے. اس لیے کہ اس میں سے کوئی چیز کم ہو جائے آدمی کی زندگی جو ہوتی ہے وہ ڈاماڈول ہو جاتی ہے. جن لوگوں کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، کچھ اور ہو گیا، ہاتھ پیر میں کوئی پریشانی ہو گئی، کتنی دقتیں ہوتی ہیں. بہرحال اب یہ پورا جسم جو انسان کا، اس کے الگ الگ فنکشن ہیں، الگ الگ اس کی ذمہ داری الگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں، وہ حدیث شریف کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. کبھی کبھی ایسا حدیث شریف کا الفاظ کے جوں کہ تو ترجمہ ہوتا ہے تو وہ حدیثیں کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ مفہوم ہے. آپ نے فرمایا پوری امت مسلمہ، یہ امت جو ہے، پوری امت کی مثال آپ نے ایک جسم سے فرمایا. پوری امت ایک جسم کی طرح، جسد واحد. فرمایا جسم کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے کسی حصے کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف میں پورا جسم شریک ہو جاتا ہے. اس کے تکلیف میں پورا جسم شریک ہوتا ہے. اگر اس کے سر میں درد ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ سر دکھتا رہے اور آنکھیں آرام سے سوتی رہیں اور ہاتھ پیر جو ہے بالکل اپنے اپنا آرام، بالکل نہیں. اس کے کسی جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس میں شریک ہوتا ہے. زبان اس کو بیان کرتی ہے، ہاتھ اس کو سہلاتا ہے، پیر اس کو محسوس کرتا ہے. آپ نے پوری امت مسلمہ کی مثال ایک جسم سے دی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس امت مسلمہ میں اللہ نے یہ جو ایمانی اخوت رکھی ہے، قرآن کے الفاظ ہیں انما المؤمنون اخوہ. حقیقت یہ ہے کہ ایمان والے آپس میں بھائی بہن، ایمان والے آپس میں بھائی بہن. انما المؤمنون اخوہ، ان کے ایمان کے رشتے نے ان کو بھائی کے رشتے میں باندھ کر رکھ دیا ہے. اور چونکہ ایمان جس کو اللہ نے دیا ہے اس کو معلوم ہے کہ ایمان کی محبت کیا ہوتی ہے اور مومن سے تعلق کیا ہوتا ہے، اور مومن کے درد پر دوسرا مومن تڑپتا کیوں ہے. جس کو اللہ نے ایمان سے ہی محروم رکھا اس کو کیا معلوم کہ ایمان کا تعلق کیا ہوتا ہے. تو میرے بھائیو، ان اعضائے جسمانی میں جو اللہ نے ہم کو مختلف اعضاء عطا فرمائے، اس میں سب سے اہم ترین جز ہمارے جسم کا جو ہے وہ قلب ہے. قلب کا ترجمہ ہم اردو میں دل کرتے ہیں. اب جو لوگ اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ قلب کی کیفیت کیا ہے وغیرہ، وہ
بیان کرنے کی چیز نہیں ہے، قلب یعنی دل، وہی اتنا ہی خیریت ہے اسی میں۔ اور آدمی کو ظاہر ہے دماغ بھی اللہ نے عطا فرمایا، بہت اہم جز ہے، لیکن سب سے اہم جز جو ہے وہ قلب ہے، دل ہے۔ آپ دل اور دماغ کے فرق کو یوں بھی جان سکتے ہیں کہ آدمی کا دماغ، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کا دماغ خراب ہو جائے، پاگل ہو جائے وہ، تو اس پاگل ہونے کے بعد بھی وہ برسوں زندہ رہتا ہے۔ میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ کبھی جائیں، لیکن میرا معروضہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے کبھی کبھی اسپتالوں کی بھی وزٹ کرنا چاہیے۔ وہاں جو لوگ بستروں پر معذوری کی حالت میں پڑے ہیں ان کو دیکھیں گے تو ہم کو اللہ نے ہم کو جو صحت عطا فرمایا اس کی قدر و قیمت ہوگی۔ آپ سمجھے، آدمی کروٹ نہیں لے سکتا، اگر اللہ توفیق چھین لے تو کروٹ نہیں لے سکتا، اپنی کروٹ کے لیے بھی وہ دوسرے پر محتاج ہوتا ہے۔ آج اللہ نے ہم کو ایسا چلتا پھرتا جسم عطا فرمایا ہے تو ایسے مجبوروں، یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں اس میں ایک حق آپ نے بیان فرمایا کہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ اس کی عیادت کرنا یعنی اس کی مزاج پرسی کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کوئی شخص جب تک کسی مریض کی عیادت کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہ جنت کے پھل چنتا رہتا ہے، اتنی اس کی ہوئی۔ لیکن اس میں ایک بات عرض کروں کہ جتنے ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کی تشریح بھی ہم کو علماء سے سمجھ لینا چاہیے۔ ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے اور کسی نے گھر کے شخص نے بتایا کہ بھئی ابھی ڈاکٹر نے ان کو آرام کرنے کا مشورہ دیا، یا فرض کیجئے ہاسپٹل میں ہیں، اللہ نہ کرے وہ آئی سی یو میں ہیں یا کسی ایسے وارڈ میں ہیں جہاں ملنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہاں جا کے ضد کرنا کہ نہیں میں جا کے ان کو اپنی صورت دکھاؤں گا تاکہ ان کو معلوم ہو کہ مولانا صاحب میری عیادت کے لیے آئے تھے، یہ کوئی کام کرنے کا نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ مریض کی عیادت کا معنی ہوتا ہے مریض کا تالیف قلب، جس سے اس کو آرام پہنچے وہ کرنا۔ جب مریض سے ملاقات ہو تو اس کو اللہ کی رحمتوں کی امید دلائی جائے، اللہ کی ذات عالی کا تعارف کروایا جائے، اللہ کے ذکر کی طرف اس کو متوجہ کیا جائے، یہ کام کرنے کا ہے۔ لیکن اگر مریض کو نہ ملنے کی پوزیشن میں وہ ہو تو اس کے بعد نہ ملنا جو ہے اس میں زیادہ ثواب ہوگا، اگر ہم مل کر اس کو تکلیف دیں گے تو بجائے ثواب کے گناہ، یہ بات سمجھ لیجیے۔ ورنہ ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے، حدیث شریف ایک ٹکڑا ہم نے پڑھ لیا اور اس پر عمل کرنا شروع کیا، جیسے بہت سے لوگ بیچارے وہ حدیث شریف کو پڑھ کے وہ بہت بڑے عالم بن جاتے ہیں، اور پھر ایسے ایسے کام کرنے لگتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو ایک حدیث معلوم ہے، باقی اس کے مقابلے میں 6 حدیثیں بیچاروں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ بہرحال تو میں یہ کر رہا تھا کہ قلب، اب قرآن نے اس آیت شریفہ میں فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ان کے قلوب کو، ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ہو گئے۔ اطمینان قلب، اطمینان قلب۔ دیکھو میں ایک بات آپ سے عرض کروں، دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ساری ترقی جو ہے یہ آدمی کے جسم سے بحث کرتی ہے، اس لیے کہ ان کا پورا توجہ کا جو مرکز ہے وہ انسانی جسم ہے، اس کو کتنا آرام پہنچایا جائے۔ جتنی ترقی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی، وہ ساری کے سارا میدان اس کا جو ہے وہ انسانی جسم کو کتنا آرام پہنچایا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم لوگ اتنی گرمی میں مسجد میں بیٹھے ہوئے، لیکن الحمدللہ ماحول ٹھنڈا ہے، اطمینان سے بیٹھے ہیں، 2-4 گھنٹے بھی بیٹھنے پر کوئی پرابلم نہیں۔ یہ ساری ترقی جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ساری ترقی انسان کے جسم سے بحث کرتی ہے۔ وہی جسم جس پر کتنی بھی محنت کی جائے، کتنی بھی کوشش کی جائے، لیکن اس کی انتہا جو ہے وہ قبر کے کیڑوں کی خوراک بننا ہے۔ یہ جسم، اس کی انتہا جو ہے یہ قبر کے کیڑوں کی خوراک بننا ہے، یہ زمین کا جز بننا ہے۔ لیکن جس دن اس جسم کو قبر میں رکھا جائے گا، اس کے قبر میں رکھنے کے پہلے اندر کا ایک انسان جس کو روح کہا جاتا ہے، وہ روح نکل کر ان الی ربک الرجا، وہ لوٹے گی اپنے رب کی بارگاہ میں، اور اصل معاملہ روح کے ساتھ ہونے والا ہے۔
اور جدید جتنی بھی ترقیات ہیں اس میں روح کا کہیں راہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ ساری بحث آپ کو ملے گی اس علم میں جو علم نبوت کہلاتا ہے، جو علم وحی کہلاتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ نبی الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اس دنیا میں مبعوثی اس لیے فرمایا کہ انسان کے جسم کو جینے کا وہ سلیقہ سکھلا دے کہ جس دن انسان کے جسم اور روح کا تعلق ٹوٹے تو اس کی روح جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جو لوٹے تو کامیاب انسان کی روح بن کے جائے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو علم وحی، علم قرآن، علم نبوت، یہ سارا علم جو ہے یہ انسان کی روح سے بحث کرتا ہے، اس اندر کے انسان کے ساتھ بحث کرتا ہے، اس کو مضمون بناتا ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیشہ رہنے کا فیصلہ فرمایا۔ تو میرے بھائیوں فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ہو گئے۔ الا، یہ الا کا لفظ جو ہے یہ نوٹیفیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، جیسے ہم کو خبردار، اٹینشن، اس معنی میں الا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، اپنے علم میں اس بات کو بٹھا لو کہ اگر دلوں کو اطمینان میسر ہو سکتا ہے اور مل سکتا ہے تو صرف اللہ کے ذکر۔ اب یہ ذکر کیا ہے؟ لفظ ذکر جو ہے یہ عربی زبان کے الفاظ کا یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کے نہ جانے کتنے کتنے معنی ہوں۔ ہمارے یہ چھوٹے سے آدمی کچھ نہیں معلوم، ہمارے اہل اللہ، ہمارے علماء جانتے ہیں ایک ایک لفظ کے کتنے معنی ہوتے ہیں۔ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے؟ ایک ہی لفظ ایک جگہ، جیسے صلاۃ کا لفظ نماز، لیکن یہی صلاۃ کا لفظ جو ہے قرآن میں دعا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ صلو علی النبی میں کیا ہے؟ صلاۃ کا مطلب نماز ہے کیا؟ نہیں، درود ہے۔ تو لفظ صلاۃ جو ہے اس کا ہم ایک لفظ معنی پکڑ لیں نماز نماز نماز، تو ہر جگہ نماز نہیں ہوتا، کہیں دعا ہوتا ہے، کہیں درود ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ذکر جو ہے دو معروف معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو ہے یاد کرنا اور دوسرا اس کا ترجمہ ہے نصیحت۔ ایک تو نصیحت اور دوسری یاد، اور دونوں معنی جو ہے وہ قرآن شریف میں استعمال ہے۔ جیسے آپ دیکھیے فرمایا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فذکر انما انت مذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرما دیجئے، بے شک آپ نصیحت فرمانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے کوئی نصیحت کا حاصل کرنے والا؟ لیکن وہی ذکر پھر استعمال ہوتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور بڑے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ اب یہاں ذکر سے مراد یاد ہو، تو ایک معنی اس کا یاد کرنا اور دوسرا معنی نصیحت۔ یہاں پر اس آیت شریفہ میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جو ہے دونوں معنی میں استعمال ہوا۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، یہ بھی صحیح، اور دوسرے اللہ کی نصیحت سے ہی، یعنی اللہ نے جو نصیحت نامہ نازل فرمایا ہے اسی کے ذریعے تم کو دلوں کا اطمینان ہو۔ اب میرے بھائیوں ذکر اور یاد جو ہے اس کا تعلق زبان کے مقابلے میں دل سے زیادہ ہے۔ یاد آپ دیکھیں نا، ہماری نمازیں دیکھیں، میں آپ کو نہیں بولتا، میں اپنی نماز کی بات کرتا ہوں کہ نماز میں اللہ اکبر کر کے سامنے والا دیکھتا ہے کہ بیچارہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ہمارا دل جو ہے گھومتا رہتا ہے، یہ کام رہ گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ٹھکا ہو گیا۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا الا لا صلاۃ الا بحضور القلب، لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں ہوتی بغیر دل کے حاضر کیے ہوئے۔ ہم اپنے جسم کو حاضر کر دیتے ہیں، دل کو بھی حاضر کرنے کی عادت ڈالی۔ حدیث شریف میں کیا ہے؟ لا صلاۃ، نماز ہوتی نہیں بغیر قلب کے، دل کے حاضر ہونے کو۔ جسم تو حاضر ہو گیا، دل کو بھی اللہ کے بارگاہ میں حاضر کر۔ تو میرے بھائیوں یہ خوب سمجھ لو کہ یاد سے جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے۔
اللہ کی ذات عالی کو اپنے دل میں اس کا استحضار، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس معنی کے اعتبار سے مفسرین اور محققین یہ کہتے ہیں کہ وہ سارے اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، یہ ذرا جملہ ہے، وہ سارے اعمال جو اللہ کے رضا کے لیے کیے جائیں وہ سب کے سب ذکر اللہ میں شامل۔ اب دوسری بات بھی خیال رکھیے کہ ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے گا، اس عمل کی بنیادی شرط ہوگی کہ وہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم کو مل جائیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں مل جائیں گی۔ کوئی عمل اگر سنت کو چھوڑ کر کوئی عمل کیا جائے وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی بھی عمل کے عبادت ہونے کے لیے اس کا سنت سے تعلق ہونا ضروری ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کے ساتھ جو عمل کیا جائے وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور سنتوں سے ہٹ کر اگر کوئی عمل کیا جائے اس میں چاہے آدمی اپنا جتنا خرچ کر ڈالے، جتنی قربانی دے دے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن نے یہ سند دے دی ہے۔ ذرا وہ آیت شریفہ سورہ محمد کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یہ آیت یاد رکھیں، یہ سورہ محمد 26 پارہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کا کہا مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو غارت مت کرو۔ تو جو عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے کے باہر ہوگا وہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، وہ عمل جو ہے وہ غارت کرتے ہیں۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، قرآن کے یہ تبطلوا لفظ جو ہے نا، ہمارے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے باطل۔ باطل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضائع کرنا۔ وَلَا تُبْطِلُوا، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اب میں اور آپ دیکھیں صبح سے شام تک ہمارے کتنے اعمال ہیں جو سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ جتنے سنت کے مطابق ہے وہ عمل بچ گئے ضائع ہونے سے، اور جو سنت کے خلاف ہے، اطاعت رسول کے خلاف ہے، ضائع ہو گیا۔ کیوں زندگی ضائع کرتے ہوئے؟ اتنی قیمتی زندگی کیوں انسان ضائع کرے؟ تو پہلی بات کیا ہوئی کہ وہ سارے اعمال جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوں، اور جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوں گے وہ یقینی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں۔ ان کے طریقے سے ہٹ کر کہیں خوشنودی تم کو اللہ کی نہیں ملے گی۔ تم نے کتنے کروڑ کے جلوس نکالے اور کتنے ارب کے گیٹ بنائے اور کتنے لاکھ روپے تم نے نعرے لگانے میں لگائے، کچھ نہیں ملے گا۔ بلا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال غارت مت کرو۔ یا تو پھر جو کر رہے ہو کتاب و سنت سے اس پر لا کے دلے بتاؤ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ تو ذکر کا ایک عام معنی جو ہے ہر وہ عمل جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ اب اسی طرح دوسرا ذکر وہ ہے جو زبان سے کیا جاتا ہے۔ زبان سے ذکر میں آپ انداز فرمائیں جیسے نماز جو ہے، ہم نماز کو ایک الگ عبادت کا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز سراپا اللہ کی یاد ہے۔ نماز کی آپ دیکھیے کیفیت، اور نماز کے تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک کوئی ایک معاملہ، ایک ایسا کوئی رکن بتا دو جو سنت سے ہٹ کر آدمی کرے اور وہ ہو جائے، ممکن ہے کیا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ نماز ہے، اس میں فرائض نماز ہے، اس میں واجبات نماز ہے، اور اس میں سنن نماز ہے، نماز کی سنتیں ہیں۔ یہ تین چیزیں مل کے نماز بنتی ہیں، اور نماز میں چونکہ فرائض ہیں، واجبات ہیں اور سنتیں ہیں، اس لیے نماز سراپا ذکر ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میرے یاد کے لیے تم نماز کو قائم کرو۔ اس کا معنی جب تک آدمی نماز میں ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن کے لیے یہ تو سراپا ذکر ہے، اور ذکر اللہ میں، اللہ کے ذکر میں افضل ترین اگر کوئی ذکر ہے تو وہ تلاوت قرآن۔ افضل
ترین ذکر جو ہے وہ تلاوت قرآن. اس لیے کہ تلاوت قرآن کا معنی ہوتا ہے بندہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا. ہمارے ہاں تلاوت قرآن کے معاملے میں جو اللہ معاف فرمایا ہماری حرکتیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کر احسان کر رہے ہیں. تلاوت کے درمیان میں کوئی بھی بات کرنا شروع کر دینا، کسی سے کچھ سننا، کسی کو جواب دینا، یہ قرآن شریف کے ادب کے خلاف ہے. وہ اللہ کا کلام ہے. سب سے زیادہ مؤدب جس وقت آدمی کو رہنا چاہیے اس وقت جو تلاوت قرآن کرے. اب اسی ذکر کے ذیل میں پھر نماز کے سوا، تلاوت قرآن کے سوا آدمی کی زبان کو اللہ نے الحمدللہ یہ قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ جسم کے دوسرے اعضاء اپنے اپنے کام کرتے رہیں، اس کے بعد بھی زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہ سکتی ہے. لیکن اس کے لیے اس کو کہا جاتا ہے، شرط کیا ہے؟ میرے دل میں یہ بات ہو کہ میں اللہ کا ذکر کروں، میرے دل میں یہ بات ہو، اس کی عادت ڈالیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہمارے بال بچوں سمیت جنت میں بغیر حساب کے داخلہ عطا فرمائے. اس لیے کہ میرے بھائیوں جنت مانگنے کی چیز ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار فرماتے ہیں، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں. جب اللہ کے بعد سب سے بزرگ و برتر ذات کو یہ دعا فرمائے تو ہم کو کتنا نہیں کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ بندہ جب جنت میں جائے گا تو جنت میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی خوف نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں. مشقت نام کی چیز، جس کو محنت، یہ نام کی کوئی چیز جنت میں ہے ہی نہیں. تھوڑی سی مشقت، چند برسوں کی مشقت دنیا میں کر لو، بے مشقت جنت اللہ عطا فرمائیں گے. اب مجھے بہت دن سے میں نے جنت پہ تقریر، انشاءاللہ اب جنت کے عنوان پر 2-4 ہفتے آپ کو جنت بتائیں گے کیسی جنت ہے، اللہ کی کتاب کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب جنت کو قرآن کی روشنی میں دیکھو، جب جنت کو احادیث رسول کی روشنی میں دیکھو تو دل میں یہ خیال آتا ہے، اے اللہ اسی وقت اپنی رضا پہ اٹھا لے اور اس جنت میں داخلہ عطا فرما لے. ایسی جنت ہے. تو آپ نے فرمایا جنت میں جانے والے جنتیوں کو کسی چیز کا کوئی غم، کوئی افسوس نہیں ہو، مگر اپنے ذکر اللہ جو انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، چاہے نماز کے ذریعے یا تلاوت قرآن کے ذریعے یا اللہ کے احکام کے فرامین کو پورا کرنے کے ذریعے یا زبان سے اپنے ذکر کو کیا، اس ذکر کا جو اجر و ثواب ان کو ملے گا، اس کو دیکھ کر دنیا کے وہ لمحات جو بغیر ذکر کے گزر گئے تھے ان پر انہیں افسوس ہوگا، کاش وہ لمحات بھی میرے ذکر اللہ میں گزرے ہوتے. حدیث شریف کا مفہوم. تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو دائمی ذاکر بنانے کی کوشش کریں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں اور یہ خیال رہے کہ زبان کبھی کبھی زبان جو ہوتی ہے، جیسے ابھی آپ دیکھیں خطبے کے دوران دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، لیکن اس پہ فتویٰ یہ ہے کہ دعا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، زبان بھی نہیں ہلائی جا سکتی، مگر دل میں دعا کی جا سکتی ہے کہ اصل تعلق جو ہے میرے رب کا، میرے رب کی محبت، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی علو شان، اس کا تقدس، اس کی سبحانیت، اس کا استحضار، اور جس کو ایمان کہا جاتا ہے اسی جگہ دل. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو دائمی ذاکر بنا دے اپنے فضل و کرم سے. ایک اعلان سماعت فرمائیں، یہ آنکھ والا رکھ لو بھائی. مرحوم سراج الدین پان والے کی اہلیہ اور قیام الدین انصاری صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. نماز جنازہ بعد نماز جمعہ جامع مسجد مون پورے میں ادا کی جائے.